السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولولا امساک الرب تعالی للماء بقدرتہ، اور اگر نہ روکتا رب تعالی پانی کو اپنی قدرت کے ساتھ، لطفح علی الارض، تو زمین کے کناروں سے باہر نکلنے لگتا، یعنی سمندر سے باہر نکل کر زمین پہ پھیلنے لگتا. طفح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کناروں سے گرنا. جیسے آپ پیالہ یا گلاس بھرتے ہیں نا پانی کا، اور اگر اس میں پانی ڈالتے جائیں تو کیا ہوتا ہے، وہ کناروں سے گرنے لگتے. جیسے ٹیپ کے نیچے رکھ کے آپ کوئی چیز بھرتے ہیں تو جب وہ بھر جاتی ہے تو پھر وہ گرنے لگتی، اسپل اوور ہونے لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر سمندروں کے پانی کو نہ روکتا تو کیا ہوتا، یہ پانی سمندروں سے باہر نکل کر زمین پہ پھیل جاتا. وَعَلَاهَا كُلَّهَا، اور اس سب پر چھا جاتا. وَهَذَا طَبْعُ الْمَاءِ، اور یہ پانی کی طبیعت ہے کہ اسی طرح باہر نکل کے پھیل جاتا ہے. وَلَكِنَّ الَّذِي خَلَقَهُ وَطَبَعَهُ حَبَسَهُ وَقَهَرَهُ، لیکن وہ جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی طبیعت بنائی اور اس کو روکا. وَقَهَرَهُ، اسی نے اس کو حبس کیا، روکا، کنفائن کیا، اور اس کو کمپیل کیا کہ وہ اپنی لمٹ کے اندر رہے. وخلق اللہ عز وجل فی البحار اجناسا مختلفة من الحیوانات، اور اللہ عز وجل نے سمندروں میں مختلف انواع پیدا کی ہیں، مختلف حیوانات کی. اجناس جنس سے ہے، جنس کا معنی ہے نوع، یعنی اقسام. حیوانات کی مختلف اقسام اللہ تعالیٰ نے سمندر میں پیدا کی ہیں. لہا اشکال و مقادیر و الوان، ان کی مخصوص شکلیں ہیں، شیپس ہیں. و مقادیر، اور ان کی مقدارات ہیں یا کوانٹیٹیز ہیں. و الوان، اور رنگ ہیں. ولہا منافع و مضار، اور ان کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی. حتی ان فیہا حیوانا کالجبل لا یقوم له شیء، یہاں تک کہ بے شک اس میں ایک حیوان یا جانور، کریچر ایسا ہے جو پہاڑ جتنا ہے، پہاڑ جتنا بڑا. لا یقوم له شیء، جس کے آگے کوئی چیز ٹھہرتی ہی نہیں، یعنی جب وہ پانی میں چلتا ہے تو ہر چیز کو ساتھ ہی دھکیلتا چلا جاتا ہے، یا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وما من صنف من اصناف حیوان البر الا وفی البحر مثلہ غالبا، اور نہیں کوئی بھی قسم خشکی کے حیوانات کی قسموں میں سے یا زمین پہ پائے جانے والے جو جانور ہیں یا اسپیشیز ہیں ان میں سے کوئی بھی قسم ایسی نہیں، الا وفی البحر، مگر یہ کہ سمندر میں مثلہ، اسی کی طرح ہو، غالباً، غالباً یعنی جتنے قسمیں جانوروں کی زمین پر پائی جاتی ہیں، خشکی پہ پائی جاتی ہیں، کم و بیش، غالباً کا مطلب ہے کم و بیش، تقریباً اتنی ہی اسی قسم کی سمندر کے اندر پائی جاتی ہے. مثلا سانپ ہے تو اسی قسم کا، گھوڑا ہے تو وہ سمندری گھوڑا، اور اسی طرح باقی جانوروں کی بھی مشابہت کے جانور سمندر کے اندر موجود ہیں. وفیہ اجناس کثیرۃ، اور اس میں بہت سی اقسام ایسی ہیں، لا یعہد لہا نظیر فی البر اصلا، کہ جس کی کوئی مثال سمندر پر پائی ہی نہیں جاتی، یعنی جو خشکی کو وہ دیا ہی نہیں گیا. یعنی سمندر میں کتنے ہی جانور ایسے ہیں جن کی مثال خشکی پہ نہیں، یعنی وائس ورسا نا، دیکھ پہلے خشکی پہ جو کچھ ہے وہ تو سمندر میں ہے تقریباً، لیکن جو کچھ سمندر میں ہے اس میں سے کثیر تعداد ایسی ہے جو خشکی کو دیا ہی نہیں گیا. یا عہد اللہ کا مطلب ہوتا ہے انٹرسٹ سم ون، یعنی کسی کے سپرد کرنا کوئی چیز. یعنی خشکی کو
زمین کی لینڈ کو وہ سپرد ہی نہیں کیا گیا جو سمندر کے اندر رکھا گیا ہے، لیکن جو خشکی پر ہے اس کا بہت سا حصہ سمندر میں بھی ہے. وقد خلق اللہ هذه البحار العظیمۃ، اور تحقیق پیدا کیا اللہ نے ان عظیم سمندروں کو، وجعلها دارا وسکنا ومسرحا لما لا يحصيه الا الله من الاسماك المختلفة الاشکال والاحجام. وجعلها، اور بنایا اس کو، کس کو؟ سمندروں کو، دارن گھر، وسکنن اور رہائش، ومسرحن اور چراگاہ. مسرح وسرحوہن کا تصریح کا لفظ بھی آتا ہے، تسرحون کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں کہ جانوروں کو تم چراتے ہو. تو مسرح کا معنی جو ہے یہ مخرج کے معنوں میں بھی آتا ہے اور چراگاہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ سٹیج کے معنوں میں بھی آتا ہے جس میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو اس کے لیے بھی مسرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لما لا یحصیہ، جس کا نہیں شمار کر سکتا ان کو، الا اللہ، مگر اللہ، من الاسماء کی، مچھلیوں میں سے، المختلفۃ الاشکالی، مختلف شکلوں کی، والاحجامی اور سائزز کی. یعنی سمندر میں سب سے زیادہ پائی جانے والی مخلوق کیا ہے؟ مچھلیاں، جن کے رنگ اور شکلیں اور سائز مختلف ہیں. فمنھا الکبیر والصغیر، تو ان میں سے کچھ کبیر، کیا مانا؟ کبیر بڑی ہیں، والصغیر اور چھوٹی، والطویل اور لمبی ہیں، والقصیر اور شارٹ ہیں، چھوٹی. قصر نماز نہیں، شارٹ پڑھتے ہیں، اسی سے قصیر. اسی سے ہے قصور، قصور بھی کوتاہی کو کہتے ہیں، یعنی حق پورا نہیں دیا. والمسالم والمفترس، مسالم پیسفل، سلامتی دینے والی، یعنی کچھ نہیں کہتی. والمفترس اور شکار کرنے والی، شکاری. وما یبید وما یلد، اور جو انڈے دیتی ہیں اور جو بچے پیدا کرتی ہیں، یہ بھی اقسام ہیں ان میں. وما یعیش فی اعلاہ، اور جو اس کے اوپر کی سطح میں رہتی ہیں. وما یعیش فی اسفلہ، اور جو سمندر کی سب سے نچلی تہ میں رہتی ہیں، نیچے والے حصے میں رہتی ہیں. وما یعیش فی البحار، اور جو سمندروں میں زندہ رہتی ہیں. وما یعیش فی الانہار، اور جو دریاؤں میں زندہ رہتی ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ دریائی مچھلی کو یا پونڈ میں رہنے والی مچھلی کو اگر سمندر میں ڈالیں تو سروائیو بھی نہ کر سکے، کیونکہ اس کے پانی کا پریشر اور اس کی وسعت اور اس کی سمتیں، یعنی اتنا ہیوج، اور پھر اس کے اندر زندگی مانے رکھتا ہے. پتہ نہیں اپنا رستہ کہاں سے دیکھتے ہیں اور کس طرف کو جانا ہے، سوتے کیسے ہیں اور رہتے، کیونکہ پانی تو ہر وقت حرکت میں، شاید نیچے والا کچھ ساکت بھی ہو، لیکن وہیں پر ان کی پیدائش ہے، وہیں ان کا کھانا پینا ہے، وہیں ان کی پھر آگے نسل کا چلنا ہے، وہیں ان کا مرنا ہے، ہر چیز وہیں پر ہو رہی ہے. والاسماک امم وقبائل لا يعلمها الا اللہ، اور مچھلیاں امتوں اور قبیلوں کی شکل میں، گروہوں، امم کا مطلب یہاں گروہ ہے، گروہوں اور قبیلوں میں ہیں، نہیں جانتا ان کو مگر اللہ. ولا يحصيها الا الذي خلقها، اور نہیں شمار کر سکتا ان کا مگر وہی جس نے ان کو پیدا کیا ہے. وتکفل بارزاقها، اور ان کے رزق کا ذمہ لیا ہے، کفالت. یہ کہاں پڑا اس کے ملتا جلتا لفظ؟ کفلها زکریا، جی. وقام بامرها، اور ان کے کام پر قائم ہے، یعنی ذمہ دار ہے. واذن ببقائها، اور اسی نے اذن دیا ہے ان کو باقی رہنے کا، زندگی کا، زندہ رہنے کا. فسبحانہ من الہ ما ارحمہ، تو پاک ہے وہ الہ، کتنا مہربان ہے وہ. ومن رب ما اعظمہ، اور وہ رب جو کس قدر عظیم ہے. ومن غنی ما اکرمہ، اور کتنا غنی ہے وہ جو بہت ہی کرم کرنے والا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ رب تمہارا، اسی کے لیے ہے بادشاہت. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی. فانا تصرفون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو. یہ ساری چیزیں، اتنی ویرائٹی سمندر کے اندر اور پھر خاص طور پر مچھلیوں کے اندر، کس بات کی دلیل ہے؟ کہ کوئی ان کا پیدا کرنے والا ہے، کسی نے یہ سب کچھ پلان کیا ہے. اور
کوئی ان کا مالک ہے جو ان کا خیال رکھ رہا ہے، انہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زندگی دے رہا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی ایک اللہ ہے جو سب کچھ کر رہا ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وَخَلَقَ اللَّهُ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ السَّمَكَ بِدُونِ قَوَائِمٍ، اور اللہ جو حکیم اور علیم ہے اس نے پیدا کیا مچھلی کو بغیر ٹانگوں کے. قوائم، قائم یعنی جس پر وہ کھڑی ہو، لیگز نہیں ہے اس کی، بالکل ایک خاص شیپ کی ہے اس کی، یعنی فل ہے، سر سے ٹیل تک ایک ہی پیس ہے. لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْمَشْيِ، کیونکہ اس کو چلنے کی ضرورت نہیں. اذ کان مسکنہ الماء الذی یسبح فیہ، کیونکہ اس کا ٹھکانہ یا اس کی رہائش تو پانی میں ہے جس میں وہ تیرتی ہے. وخلق له سبحانہ عوضا عن القوائم اجنحۃ شدادا، تو اللہ سبحانہ تعالی نے ٹانگوں کے عوض اس کو مضبوط پر دیے ہیں. یقذف بہا من جانبیہ، ہٹاتی ہے ان کے ساتھ اپنے آس پاس سے، اپنے دونوں سائڈ سے، یعنی پانی کو ہٹا کے اپنا راستہ بناتی اور تیرتی آگے جاتی، جیسے کشتی کے وہ ہوتے نا چپو، تو اسی طرح مچھلی بھی اپنے پروں سے یہ کام لیتی ہے. وَكَثَا جِلْدَهُ قُشُورًا مُتَدَاخِلَةً لِيَقِيَهُ مِنَ الْآفَاتِ، اور اس نے پہنا دیا اس کی جلد یا سکن کو، مچھلی کی، قشوراً چھلکے، یہ چانے نہیں جن کو بولتے پنجابی میں، یعنی جو اس کے اوپر وہ گول گول سے سکیلز کہہ لیں، متداخلتاً ایک دوسرے کے اندر داخل، یعنی خوب گتھے ہوئے، لیقیہ من الآفات، تاکہ بچائے اس کو آفتوں سے. یعنی یہ ہارڈ سکن جو ہے سمندر کے اندر اسے مختلف چیزوں سے ٹکرا کر نقصان اٹھانے سے محفوظ رکھتی. اگر ہمارے جیسی سکن ہوتی مچھلی کی تو پانی میں کیا ہوتا، گل کے ساری اتر کے گر جاتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے اس کو سکن دی جو وہاں اس کے سروائیول کا ذریعہ ہے. ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں مگر اس طرح غور نہیں کرتے جس طرح اس صاحب کتاب نے غور کا طریقہ سکھایا، تدبر کا طریقہ سکھایا. وَأَعْيُنٌ بِقُوَّةِ الشَّمْ، اور آنکھیں دی جو سونگھنے کا کام بھی کرتی جی. لِأَنَّ بَصَرُهُ ضَعِيفٌ، کیونکہ اس کی نگاہ کمزور ہوتی ہے، یعنی مچھلی کی نگاہ کمزور ہوتی ہے. وَالْمَاءُ يَحْجُبُهُ، اور پانی اس کو ڈھانکے ہوئے ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ شاور کے نیچے کھڑے ہیں اور آپ کی آنکھوں پر سے پانی اوپر سے گزر رہا ہے تو آپ کی آنکھ کتنی بھی نگاہ تیز ہو آپ کو کیا دکھے گا؟ نہیں دکھتا. تو سمندر کے اندر رہتے ہوئے مچھلی کو زیادہ دکھائی نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں میں سونگھنے کی زبردست صلاحیت رکھ دی ہے. فَصَارَ يَشُمُّ الطَّعَامَ مِن بُعْدٍ فَيَقْصُدُهُ وَيَأْكُلُهُ، تو وہ کھانے کو دور سے سونگھ لیتی ہے، پھر اس کا ارادہ کرتی ہے اور اس کو کھا لیتی ہے. اس کو دور سے ہی شکار کی اسمیل آ جاتی ہے اور وہ اس طرف جا کے اپنا کام کر لیتی ہے. اور انسانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ اکثر نابینا ہوتے ہیں ان کی دوسری سینسز زیادہ تیز ہوتی ہیں عام بندوں کی نسبت، سننے کی، پہچاننے کی، چھو کر بہت سی چیزوں کو معلوم کرنے کی. بعض اوقات رنگ وغیرہ بھی بتا دیتے ہیں صرف چھو کر کپڑے کو، یہ چیزوں. تو وہ چیز جو آنکھیں نہیں دیکھتی وہ باقی چیزیں دیکھ رہی ہیں. وَجَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ فِيهِ إِلَى سِمَاخِهِ مَنَافِذ، اور اللہ سبحانہ تعالی نے اس کی اسکل میں کچھ سوراخ رکھے ہیں. مچھلی کی اسکل یہ جو ہوتی ہے نا سماخ، یہ میٹس کو کہتے ہیں، بون آف اسکل جو اوپر آگے کیسے نا، تو مچھلی اگر آپ نے کبھی کاٹی ہو پکائی ہو تو آخری حصہ کیسا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے نا ہڈی کی طرح کا، تو اسکل کی طرح وہ بون آف اسکل جسے کہتے ہیں، اس کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، سخت ترین جگہ، اور وہاں اللہ نے سوراخ بنایا اس کے لیے، جیسے ہمارے ون پیس کے اندر سوراخ ہے. فَهُوَ يَصُبُّ الْمَاءَ فِيهَا بِفِيهِ، تو وہ ڈالتی ہے پانی اس میں اپنے منہ سے. وَيُرْسِلُهُ مِنْ سِمَاخِهِ فَيَتَرَوَّحُ بِذَلِكَ، اور انہیں نکالتی ہے یا بھیجتی ہے اپنے سوراخوں سے، یعنی اپنی اسکل کے سوراخوں سے، تو اس سے وہ آرام پاتی ہے. كَمَا يَأْخُذُ الْحَيَوَانُ الْبَرِّيُّ النَّسِيمَ الْبَارِدَ بِأَنْفِهِ، جس طرح خشکی کا جانور
ٹھنڈی ہوا کو اپنے ناک سے انہیل کرتا ہے، ثم یرسلہ پھر اس کو نکالتا ہے، لیتروح بہ تاکہ اس سے سکون پائے. یعنی جب ہم انہیل ایکزیل کرتے ہیں اپنے ناک کے ذریعے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں ایک خاص قسم کی راحت ملتی ہے. تو مچھلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نرخرے سے رکھ دی ہیں، سوراخ سے رکھ دی ہیں، جن سے وہ اپنے منہ سے پانی لیتی ہے اور ان کے ذریعے نکالتی ہے. یہ اس کے لیے ہوا کا کام کرتے ہیں. جیسے باہر ہوا میں ناک اور منہ کام کرتے ہیں، وہاں اس کا منہ اور یہ سوراخ اسی طرح کا انہیل ایکزیل کا کام کرتے ہیں. فالماء للحیوان البحری کالہواء للحیوان البری، تو پانی سمندری جانور کے لیے ہوا کی طرح ہے، خشکی کے جانور کی طرح. فہما بحران، یہ دونوں ہی سمندر ہیں. احدہما الطف من الآخر، ایک ان میں سے دوسرے سے زیادہ لطیف ہے. وفی کل بحر امم تعیش فیہ، اور دونوں ہی سمندروں میں مخلوق رہتی ہے. دونوں ہی سمندروں میں کچھ امتیں ہیں جو اس میں رہتی ہیں، یا مخلوقات ہیں جو رہتی ہیں، کچھ خشکی میں، کچھ ہوا میں، کچھ سمندر میں. بحر الہواء یسبح فیہ حیوان البر، ہوا کا سمندر، اس میں خشکی کے حیوانات تیر رہے ہیں. وبحر الماء یسبح فیہ حیوان البحر، اور پانی کا سمندر جو ہے اس میں بحری جانور تیر رہے ہیں. وَلَوْ فَارَقَ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ بَحْرَهُ إِلَى الْبَحْرِ الْآخَرِ لَمَاتَ، اگر ان میں سے ایک قسم اپنے سمندر کو چھوڑ کے دوسرے کے سمندر میں چلی جائے تو مر جائے. کتنی زبردست بات ہے سیکھنے کی. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر کوئی اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، ستارے سیارے بھی، سمندر کے جانور بھی، پرندے بھی، جانور باقی بھی. لیکن انسان ہے کہ ہر جگہ مداخلت کر رہا ہے. اسی طرح ہم اپنی زندگی میں بھی، یعنی اپنے کاموں میں بھی اپنے کام سے کام کم رکھتے ہیں، عموماً دوسرے کے کاموں میں زیادہ مداخلت کرتے ہیں، یا ان کی زندگیوں میں مداخلت کرتے ہیں، یا ان کی سوچوں میں، یا ان کے یعنی تجسس اور دیگر ذرائع کے ذریعے. فَكَمَا يَخْتَنِقُ الْحَيَوَانُ الْبَرِّيُّ فِي الْمَاءِ، جیسا کہ چوک ہو جائے خشکی کا جانور سمندر میں یا پانی میں. یختنق کذالک الحیوان البحری فی الہوا، اسی طرح سمندری جانور ہوا میں گل گھٹ جائے. اختناق ہوتا ہے گلے کی بیماری، خنق. والمنخنقۃ گلا گھوٹ کے مرنے والی، بالکل ٹھیک ہے. فسبحان من خلق هذا وهذا، تو پاک ہے وہ جس نے یہ بھی پیدا کیا اور وہ بھی پیدا کیا. وجعل لهذا عالم من الحيوان والنبات يناسبه، اور اس دنیا کے لیے حیوانات میں سے، نباتات میں سے وہ بنایا جو اس کی مناسبت سے، یہ اسے سوٹ کرتا ہے. ولہذا، اور اسی لیے، عالم آخر يناسبه، اور دوسری دنیا دوسرے کو فٹ آتی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کیا نشانیاں ہیں یا اولی الالباب؟ کیا ذہن میں آ رہا ہے، کیا سوچ رہے ہیں؟ اپنے ہی مدار میں رہیں تو بہتر ہے. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ساری زمین پانی بنا دیتے اور ہم بھی پانی میں رہتے، اور ہم جی سکتے تھے پانی میں اگر اللہ چاہتا. جس نے اس نے مچھلی کو زندہ رکھا ہے تو ہمیں بھی رکھ دیتا، اور اللہ چاہتا تو ساری ہی خشکی بنا دیتا. لیکن اس کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے. یہ نشانیاں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں، ورنہ اسے تو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا، تو ہم صرف اس کے کھانے پینے یا استعمال کا سوچتے ہیں، جبکہ یہ ہماری نشانیوں کے لیے بھی پیدا کی گئی ہیں چیزیں. کیا ہم ان میں غور و فکر بھی کریں؟ اور کیا سمجھ آتا ہے؟ السلام علیکم استاذہ. یہ جیسے ہم نے یہ چیزیں پڑھتے رہے، سائنس میں پڑھتے رہے، اور ہر چیز کو اتنی ڈیٹیل سے پڑھا کہ ایک ایک اسکیلیٹن اور ایک ایک چیز، لیکن اب یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ کس چیز کی کمی تھی.
یعنی اس چیز سے رب کو پہچاننے کی. تو اس چیز سے یہ ہے کہ اب ہم جب آگے اپنے بچوں کو یا آگے جو اپنی نسلیں ہیں ان کو دیکھیں تو ان کو ہمیں اس چیز کو ساتھ لے کے اس کو بھی سکھانا ہے تاکہ وہ اصل میں یہ سب چیزیں دراصل شعوری ایمان کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں. استاذہ اس کو پڑھ کر مجھے فوراً وائد ذہن میں آئی فتبارک اللہ احسن الخالقین. اب مجھے یہ محسوس ہوا کہ واقعی وہ رب ہونے کا مستحق ہے جس نے ہر ایک کے لیے انتہائی اپروپریٹ ہر چیز بنائی. تو ماں بھی اتنی اپروپریٹ نہیں ہو پاتی کہ ساری ضرورتیں پوری کر لے, لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اتنی کفایت کی ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا. مأکل, مشرب, مسکن, منکح, سب کا سب ہر ضرورت حسب حال ہر ایک کی پوری کی. والسمک اکثر الحیوانات نسلا, اور مچھلی حیوانات میں سب سے زیادہ نسل بڑھانے والی ہے. ولہذا یوجد فی السمکۃ الواحدۃ من البید اعداد ہائلۃ, اسی لیے پائے جاتے ہیں ایک مچھلی میں اتنے انڈے کہ جن کی تعداد, ہائل کا مطلب ہوتا ہے یعنی زبردست, انبلیویبل, جس ہال آ جاتا ہے نا جس سے, یعنی بہت ہی زیادہ تعداد ہوتے ہیں ایک مچھلی کے انڈوں کی بھی. مرغی کے تو محدود سے ہوتے ہیں. وحکمت ذالک, اس کی حکمت یہ ہے, ان یتسع لما یتغذى به من اصناف الحیوان, کہ زیادہ سے زیادہ ہو جس سے حیوانات کی اقسام غذا پائیں, تاکہ زیادہ حیوانات کو کھانے کو کچھ ملے, پروٹین ملے. فإن اکثرها یأکل السمک, کیونکہ بہت سے جانور مچھلی خور ہیں, مچھلی کھاتے ہیں. فالناس تأکل السمک, انسان مچھلی کھاتے ہیں. والطیر تأکلہ, پرندے اس کو کھاتے ہیں. والحیوانات, حیوانات اس کو کھاتے ہیں. والسباع, اور درندے اس کو کھاتے ہیں, تأکلہ. ودواب الارض تأکلہ, اور زمین کے چلنے والے یعنی جو رینگنے والے کچھ ہیں وہ بھی کھاتے ہیں. والسمک الکبار تأکلہ, بڑی مچھلیاں بھی چھوٹیوں کو کھاتی ہیں. فکثرہ جل وعلا لیکون غذاء وطعاما لہذه الاصناف التي لا يحصیها الا اللہ, تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو کثرت سے بنایا تاکہ وہ غذا اور کھانا ہو ان تمام اقسام کے لیے جن کو اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا. والبحر قسمان, اب نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے, اور سمندر دو قسم کا ہے, علوی و سفلی, اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ, اوپر والا اور نیچے والا. فَأَمَّا الْبَحْرُ السُّفَلِيُّ فَهُوَ فِي الْأَرْضِ, جہاں تک نچلے سمندر کا تعلق ہے تو وہ زمین کے اندر ہے, نیچے. وَهُوَ نَوْعَانِ, اور وہ دو قسم کا ہے, عَذْبٌ وَمَالِحٌ, میٹھا اور نمکین. وَأَعْظَمُهَا وَأَكْبَرُهَا وَأَوْسَعُهَا, اور ان میں سب سے بڑا اور سب سے عظیم اور سب سے بڑا اور سب سے وسیع هَذَا الْبَحْرُ الْأَعْظَمُ الْمُحِيطُ بِجَمِيعِ الْأَرْضِ, یہ بہت بڑا سمندر ہے جس نے گھیر رکھا ہے ساری زمین کو. وَهُوَ الْبَحْرُ الْمَالِحُ, اور یہ نمکین سمندر ہے. یہ سارے سمندر کے بارے میں. وَيَغْمُرُ نَحْوَ 3 أَرْبَاعِ الْأَرْضِ, اور اس نے ڈھانپ رکھا ہے زمین کے 3/4 حصے کو, 4 حصے کریں زمین کے تو 3 حصے اس نے ڈھانپ رکھے ہیں. وَيَتَّصِلُ بَعْدَهُ بِبَعْدٍ, اور ملا ہوا ہے اس کا بعض کے ساتھ, آپس میں بھی سمندر ملا ہوا تاکہ حرکت کشتیوں کی آسانی سے ہو سکے. وَيَشْغِلُ الْيَابِسَ الرَّبْعَ, اور مشغول کیا ہے خشکی کو چوتھائی میں, یہ رکھا ہے. وَهَذَا الْيَابِسُ كَجَزِيرَةٍ صَغِيرَةٍ فِي بَحْرٍ عَظِيمٍ, اور یہ خشکی کا حصہ ایک بہت بڑے سمندر کے اندر ایک ٹکڑے کی طرح, جزیرے کی طرح, آئلینڈ کی طرح. وَأَمَّا الْبَحْرُ الْعَذْبُ فَيَشْمَلُ الْوِدْيَانَ وَالْأَنْهَارَ, جہاں تک میٹھے سمندر کا تعلق ہے تو وہ ندیوں نہروں پر مشتمل. وقد خلق اللہ البحرین, اللہ نے 2 سمندر بنائے. وجعلہما یلتقیان, اور دونوں آپس میں ملتے بھی ہیں. ولکنہما لا یبغیان, لیکن وہ دونوں آپس میں کیا نہیں کرتے, ایک دوسرے پہ چڑھائی نہیں کرتے, اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہیں, بغاوت نہیں کرتے. ولا یتجاوز کل منہما حدہ المقدر, اور ان میں سے کوئی بھی اپنی مقرر حد سے آگے نہیں بڑھتا, جتنا ایریا جس کو دیا گیا ہے وہی ٹھہرا ہوا ہے. ووظیفته المقسومہ, اور اپنا تقسیم شدہ کام یا ڈیوٹی. وبینہما برزخ من صنع اللہ, اور ان دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ ہے اللہ کی تخلیق میں سے یا اللہ کی صنعت میں سے. وآیاتہ العجیبہ, اور اس کی
عجیب و غریب نشانیوں میں سے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو کہ باہم مل جائیں. دونوں چل رہے ہیں اور پھر کہیں جا ملتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ دونوں بغاوت نہیں کرتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. یعنی اے جن و انس، ان کی طرف اشارہ ہے. مرج الان، پھر کون سی بات ہوئی ہے؟ لا یبغیان، دو لوگ اکٹھے رہتے ہو نا کہیں، تین کو چھوڑیں، دو کیسے رہتے ہیں؟ ہسبینڈ وائف کو دیکھ لیں، بہن بھائیوں کو دیکھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ لیں. کہیں دو اکٹھے کام کرنے والے ہوں، دو لوگوں کے سپرد کو ڈیوٹی دے دی جائے، کیا ہوتا ہے؟ لا یبغیان. جی جی، یبغی بعضهم علی بعض. جزاک اللہ. ہاں صحیح. اسی سے ہم گرو کرتے ہیں، لڑ کے ہی گرو کرتے ہیں. کیونکہ آج کل میں دیکھتی ہوں بلی کے بچے ہیں تو وہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، یعنی 4 weeks 6 weeks کے ایسے، لیکن وہ آپس میں اتنا لڑتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سروائیو کرنا ہے، انہوں نے باہر جانا، انہوں نے مقابلہ کرنا ہے زندگی میں. چھوٹے بچے، ماں بڑا گھبراتی ہے کہ میرے بچے بہت لڑتے ہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ایک حد کے اندر وہ لڑ لیں تو خیر ہے، کیونکہ انہیں باہر جا کر مقابلہ کرنا ہے. یعنی مقابلے سے مراد ہی کہ انہیں سروائیو کرنا ہے، ورنہ وہ بلی ہوتے رہیں گے. وہ بچے جو اکیلے پلتے ہیں نا وہ بزدل رہتے ہیں عام طور پر، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی لڑنے والا نہیں ہوتا تو مقابلہ کرنا نہیں جانتے. یعنی ان کے اندر وہ گٹس نہیں ہوتے. یعنی عام مشاہدے کی بات ہے، ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے، ایک مقابلہ بازی بھی رکھ دی گئی ہے، لیکن اس کو ڈائریکشن بھی دی ہے، چینلائز بھی کیا گیا. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. آگے نکلنا تو آخرت کے معاملے میں نکلو، اس کے لیے کچھ کوشش کرو، اچھے اچھے پازیٹو کام کرو. لیکن ہم اس طرف توجہ دینے کی بجائے، فاستبقوا الخیرات کی بجائے ہم آپس کے کمپٹیشن پہ لگ جاتے ہیں. اور مثبت کمپٹیشن، ہیلدی کمپٹیشن بھی ہوتا ہے اور بہت اچھا ہے، لیکن وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آتا ہے. جیسے ابھی آیت کوٹ کی کہ بہت سے مل جل کر کام کرنے والے، وَأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. تو ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے وہ اپنی حدود میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کا حق پہچانتے ہیں. اگر ان سے کوئی غلطی زیادتی ہو بھی جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ معاف کر دیتے ہیں. اور ابھی جیسے حضرت ابو بکر کے بارے میں پڑھا بخاری میں آپ نے کہ وہ جب گھر گئے اور مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور کہا یا غنفر او کم عقل، کدھر ہو؟ وہ ڈر کے مارے چھپ گئے. تو ابو بکر جیسے انسان جو ہیں وہ بھی ایسے معاملات میں بچوں کے ساتھ ناراضگی کا معاملہ کر رہے ہیں. تو دس از نارمل. یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ جن کو انسان دل میں رکھ بیٹھے اور پھر آگے جو ہے اس پر بلڈ کرے. نہیں، پازیٹو چیزوں پر بلڈ کرنا چاہیے اور اس طرح کی چیزیں درگزر کرتے رہنا چاہیے. تو اس میں بہت زبردست حکمت ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف چیزوں سے ہمیں سکھاتے ہیں. میٹھا اور کڑوا ساتھ رہ رہے ہیں، میٹھا اور نمکین ساتھ رہ رہے ہیں، رنگوں کا فرق کے ساتھ ساتھ. آپ اٹک دریا ہے نا کابل، اس کو اگر دیکھیں نا پشاور جاتے ہوئے تو اس میں آپ کو سامنے 2 رنگ واضح نظر آئیں گے. اسی طرح اور جگہوں پر بھی ہیں. پھر گرم اور ٹھنڈا بھی ساتھ رہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ گرم ٹھنڈا ہونے کے باوجود بھی اکٹھے رہا جا سکتا ہے، کڑوا میٹھا ہونے کے باوجود بھی رہا جا سکتا ہے، اور اسی طرح مختلف قسم کے جو تضادات ہیں ان کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے. بالکل بالکل ذہنی اختلاف کے باوجود بھی اتحاد ہو سکتا ہے. ذہنی اختلاف، کیونکہ اصل میں اتحاد ہوتا ہی وہ ہے جو اختلاف کے باوجود ہو. جہاں اختلاف ہی نہیں وہاں اتحاد کیا ہے، یہ تو بتائیے مجھے. جہاں اختلاف نہیں تو وہاں اتحاد بھی نہیں. تو جہاں اختلاف ہوتا ہے، اور عام طور پر انسان کی سوچ کا اختلاف پہلا اختلاف ہوتا ہے کہ 2 لوگ ڈفرینٹ وے سے سوچتے ہیں. اور یہ جو اختلاف ہے نا سوچ کا، اس سے انسان کی سوچ میں وسعت آتی ہے. اگر سب ایک جیسا سوچتے تو گویا کچھ بھی نہیں سوچتے. نہیں نا، 10 دماغوں نے ایک ہی بات سوچی تو کیا سوچا. اگر 10 باتیں سوچی تو وہ زیادہ اچھی بات ہے نا کہ 10 لوگ 10 چیزیں سوچیں.
اس سے ترقی ہوتی ہے. بغاوت نہ ہو، حدود کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اس سے نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کو اپنا پرسنل مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے کہ شاید اس نے اختلاف کیا میری رائے سے تو یہ تو میرا ساتھی نہیں، یہ تو میری ساتھ ہی نہیں دے سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ اختلاف کی فضا میں جیتے ہیں، یعنی مثبت اختلاف کی فضا میں، وہ میچور زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان معاملوں کی حقیقت کو تہ تک دیکھتے ہیں. اور جو ایسا نہیں جیتے ایک ہی طرح سارے بس اندھا دھند سوچ رہے ہیں، تقلیدی ذہن ہوتا ہے، تو پھر اس میں زیادہ ترقی اور گروتھ نہیں ہوتی، آگے بڑھنے کے چانسز نہیں ہوتے. استاذہ میں محمد بن ابراہیم کو اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتی. مطلب آپ دیکھیں استاذہ کہ جو جنرل نالج کی بک ہے، کیمسٹری کی بک ہے، فزکس کی بک ہے، مطلب میں کہتی ہوں کون سی بک ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، لیکن ہر جگہ پہ کریڈٹ اللہ، فقہ القلوب بن گئی. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ استاذہ اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے کانٹینٹ اور ہماری ڈلیوری میں آ جائیں ٹیچرز کی، اور جیسے ہم یہ یعنی فش کے بارے میں میں نے سارا کچھ پڑھا ہوا ہے، فنز ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن استاذہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے اللہ نے کیا. یعنی ٹیچر کے منہ سے ایک دفعہ یہ نکل جائے تو وہ چھوٹے چھوٹے دل ہمارے فوراً اللہ کی طرف راغب ہو جائیں. بالکل اللہ کی طرف راغب. اسی لیے قرآن کو ام العلوم کہا جاتا ہے نا، کہ سارے علوم وہاں سے پھوٹتے ہیں. یو نیم اٹ، کوئی بھی لے، غور و فکر اس میں کریں، ہر چیز موجود ہے. اگر قرآن ہی کو صحیح طور پر سمجھا جائے، بیسیکلی تو قرآن ہی کی تفسیر آپ دیکھیے، ہر کوئی صفحہ شاید قرآن کی آیت سے خالی ہو، ہر جگہ بات کر کے پھر دلیل وہیں سے لاتے ہیں. تو یہ بھی قرآن میں غور و فکر اور تدبر کا طریقہ ہے جو اس کتاب میں اختیار کیا گیا ہے. شاید میں نے آپ کو بتایا ہو اس کتاب کی ہسٹری کے بارے میں کہ مجھے ملی کیسے تھی. میں عمرے پر گئی ہوئی تھی تو واپسی پہ جدہ میں الحمدللہ الہدا کی برانچ ہے، وہاں پر گئی. تو جب میں جاتی ہوں مختلف جگہ تو پوچھتی ہوں یہاں کیا کیا ہوتا ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں، مختلف لوگوں کی ایکٹیویٹیز اور کوششوں کے بارے میں، اور پھر اگر کوئی اچھی جگہ تو وزٹ بھی کر لیتی ہوں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں بھی خواتین کی کلاسز ہوتی ہیں اور ان کے بہت اچھے اچھے دروس ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں نے جانا ہے، میں نے دیکھنا ہے، میں اٹینڈ کر کے دیکھنا چاہتی ہوں کس طرح پڑھتے اور پڑھاتے، کیونکہ میں بھی سیکھنا چاہتی ہوں. کوئی نئی چیز ہے، کوئی اچھی بات ہے تو میں بھی جانوں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک مرکز ہے، وہاں چلتے ہیں. خیر کسی سے بات کی تو مرکز میں لے کر گئے، لیکن جس مرکز میں گئے وہ مرکز بند تھا اور وہ صرف تحفیظ کا مرکز تھا. تو میرا مقصد کچھ اور تھا. میرا مقصد تحفیظ سے آگے تھا کہ مختلف یہاں کی خواتین دین کی تعلیم کیسے حاصل کر رہی ہیں، کیا کیا پڑھتی ہیں، ان کے سبجیکٹس کیا ہیں، ان کی بکس کیا ہیں، تو کیا ہو رہا ہے. خیر انہوں نے کہا کہ یہ تو بند ہے لیکن آج فلاں ایک اور جگہ پر یہ محاضرہ ہے. محاضرہ کہتے ہیں لیکچر کو. تو میں نے کہا چلے وہاں چلتے ہیں. اور وہ وہاں سے کافی دور تھا. تو میں نے کہا جو مرضی ہم جانا ہے، جب او امدی حقوبہ جب سیکھنے کے لیے نکلے اس نیت سے تو جائیں گے وہاں. خیر ہم وہاں پہنچے تو وہاں پر بے شمار لڑکیاں، بے شمار لوگ، بہت بڑا ہال، اور اس وقت شاید بریک تھی ان کی، تو وہ ایسے ہی باہر لابی میں سٹال وغیرہ لگے ہوئے تھے تو لوگ گھوم پھر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ میں نے ان کی جو ٹیچر ہیں ان سے ملنا ہے. تو پتہ چلا کہ ان کا آفس اس طرف ہے تو آپ وہاں چلی جائیں. خیر میں اجازت دے کے وہاں گئی. جب میں داخل ہوئی تو وہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی. تو میں آرام سے بیٹھ گئی. بہت ہی ماشاءاللہ علم والی اور بہت باروب خاتون، اور بہت ہی جیسے جو کہتے ہیں نا چہرے سے خدا ترسی جیسے ٹپکتی نہیں، تو بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک. خیر انہوں نے نفل پڑھے تو میں نے سلام کیا. تو انہوں نے پوچھا، میں نے تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، اور کہتی ہیں اچھا ملاقات کی غرض کیا ہے. بہت اچھا سوال تھا، ٹو دا پوائنٹ اور سیدھا سیدھا، کیونکہ اچھا پھر کیا حال ہے، اچھا پھر یہ ہے وہ ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں. اچھا پوچھا ملاقات کی غرض کیا. میں نے کہا میں ایک معلمہ بھی ہوں اور میں ایک طالب علم بھی ہوں، مجھے ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے کا شوق رہتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ نئی کون سی کتابیں آئی ہیں، نئے کون سے ٹرینڈز ہیں، آپ کیا پڑھاتی ہیں، میں ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. تو خیر اس کو تھوڑا میں نے الیبوریٹ کیا کہ ہم کیا کیا پڑھتے ہیں اور کیا اور ہو سکتا ہے. ان کے پاس کتابوں کے ایسے ڈھیر لگے ہوئے تھے اس طرح پیچھے نا. تو مجھے کہتی ہیں اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں کہ یہ نئی کتاب آئی ہے، اور یہ سیل تھی پلاسٹک میں 4 جلدوں میں بند. تو سیل تھی. کہتی ہیں کہ یہ نئی کتاب آئی ہے، یہ میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے. تو بس اتنی سی بات ہوئی، اور بھی اب مجھے یاد نہیں کیا باتیں ہوئی. بہرحال مختصر ملاقات تھی کیونکہ اس کے بعد ان کا لیکچر تھا. خیر جب یہ ملاقات ختم ہوئی، لیکچر ہوا، تو میں لیکچر میں چلی گئی. جب لیکچر مکمل ہوا، سنا سمجھا. اور اس دن وہ میرا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الرؤوف پڑھا رہی تھی.
ان کے پڑھانے کا انداز بھی یہی تھا کہ انہوں نے قرآن پاک میں جتنی آیتیں الرؤوف کے نام سے تھیں وہ ساری لے کے ان میں سے ہر آیت کی وہ ایکسپلینیشن کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ اس صفت کا آیت سے کیا تعلق ہے، یعنی اس بات کے ذکر کے بعد الرؤوف کیوں آیا ہے. تو بہت اچھا انداز تھا جو کہ اس کتاب کے اندر بھی پایا جاتا ہے. یہاں اسی طرح جو ہم نے اللہ کے نام پیچھے پڑھے ہیں اس میں یہی کچھ سیکھتے رہے ہم. بہرحال بہت اچھا لگا، کتاب اٹھائے گھر آ گئے. پھر اس کے بعد مجھے مدینہ جانا تھا تو میں مدینہ گئی. تو میرا طریقہ یہ ہے کہ میں جب بھی جاتی ہوں مدینہ کی مسجد میں تو میں نماز سے پہلے یا بعد میں جتنا بھی وقت ہوتا ہے میں کوشش کرتی ہوں لائبریری میں گزاروں. نوافل پڑھنا اور ذکر کرنا وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں علم کا موقع ہو تو انسان کو اپنی عبادت پر علم حاصل کرنے کو ترجیح دینی چاہیے. تو خیر میں وہاں جا کر بیٹھ گئی. اچھا جو ہی میں بیٹھی تو میری نظر پڑی تو کتاب رکھی ہوئی تھی، فقہ القلوب رکھی ہوئی. میں نے کہا اچھا یہ تو وہی کتاب ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. تو بہت ہی مجھے خوشی ہوئی کیونکہ میں نے اپنا پیک کھولا نہیں. میں نے کہا میں نے سفر کرنا ہے، وہ بکھر گئی کتابیں تو پھر ان کی جلدیں خراب ہوتی ہیں. تو میں نے اس کو اٹھایا. آپ یقین کریں میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں پڑھتی ہی چلی گئی، اس کو پڑھتی ہی چلی گئی. اتنے میں میری بھانجی تھی وہ باہر سے آئی. میں نے اسے کہا ادھر آ جاؤ. میں کہا ادھر بیٹھو. میں نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا. میں نے کہا میں تمہیں ایک چیز پڑھاؤں. وہیں سے میں نے یہ کتاب اس کے ساتھ، تو وہ جو لائبریری والے تھے وہ ہمیں دیکھ رہے تھے کہ یہ بول رہی ہیں لیکن اتنی وسپر کر رہی تھی، لیکن میرے اندر کا جو ٹیچر ہے نا وہ خاموش نہیں رہ پا رہا تھا کہ میں جلدی سے یہ شیئر کر لوں کہ کتنا بڑا خزانہ ہے، کیونکہ وہ مدینہ میں ماشاءاللہ رہتی ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر ان کو یہ لگ گئی کتاب تو چلیں شاید آگے فائدہ ہو. اس کے بعد میں نے دل میں نیت کر لی کہ انشاءاللہ میں اس کتاب کو لوگوں کو شیئر کروں گی. اچھا جب میں واپس آئی تو میری ایک اور بھانجی ہے وہ آئی، حال چال پوچھا تو کہنے لگی خالہ آپ ہمیں پڑھا کیوں نہیں دیتی. میں نے کہا اچھا کس دن پڑھائیں؟ میرے پاس جمعے کے دن 2 بجے کے بعد ٹائم ہے اگر پڑھنا ہے تو ان کی کچھ دوستیں تھی ساتھ. تو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے. جمعہ آیا تو پھر ہم بیٹھ گئے اس کو پڑھنے. اس سے پہلے میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا عربی زبان کے بارے میں بتاؤں، تھوڑا عربی زبان کے بارے میں بتائیں. پھر اس کے بعد کچھ اور لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا آپ یہ پڑھا رہی ہیں تو ہمیں بھی پڑھا دیں. پھر کلاس جو تھی وہ TQ2 کے ہال میں آ گئی. وہاں سے پھر کچھ اور لوگ بھی آ گئے تو پھر وہاں سے ہم اس ہال میں شفٹ ہو گئے. پہلے ہاسٹل والوں کے لیے پابندی نہیں تھی، جو آنا چاہے آئے اور جو نہ آنا چاہے وہ نہ آئے. لیکن پھر یہ ہوا کہ پھر دل یہ چاہتا تھا کہ جو جا کے خواہ کے باتیں کر کے وقت ضائع کریں ان کو بھی زبردستی لایا جائے. پھر سب کا آنا لازم کر دیا گیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ الحمدللہ ایک چیز میں نے یہ ٹھانی کہ اللہ کو وہ کام پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو. تو میں نے اپنے ساتھ ایک نیت باندھی کہ میں انشاءاللہ جہاں بھی ہوں گی میں اس کو نہیں چھوڑوں گی. تو پھر میں جہاں بھی ٹریول کر کے جاتی جمعے کے دن کچھ نہ کچھ حصہ اس کا پڑھاتی رہتی ہوں. ان لوگوں کو بھی پڑھایا جن کو بالکل عربی نہیں آتی تھی. میں نے کہا نہیں آتی تب بھی بیٹھ جاؤ، میں ترجمہ کر کے سنا رہی ہوں کہ کیا ہے اس میں. کوئی شہر اور ملک ایسا نہیں چھوڑا جہاں میں گئی ہوں اور وہاں میں نے اس کو نہ پڑھا. حتیٰ کہ کینیڈا میں جب میں گئی تو وہاں پر اس وقت صبح کے 5 بجے ہوتی تھی کلاس، اور یہاں کے ساتھ چونکہ مجھے آن لائن کرنی ہوتی تھی تو میں بمشکل نماز فجر کی پڑھ کے ساتھ ہی پھر میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیتی. اس استقامت کا یہ فائدہ ہوا کہ الحمدللہ آج 4 سالوں میں ہم 500 صفحے پڑھ چکے ہیں. مئی 2012 میں ہم نے یہ شروع کی تھی کتاب. اور اب یہ تھا کہ رمضان میں جمعے کے دن 2 بجے کے بعد رکنا مشکل تھا، تو یہ سوچا کہ چلیں جو لوگ ابھی تک نہیں اس سے مانوس وہ بھی ساتھ مل جائیں، شاید ان کو بھی خیال آ جائے. پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کتاب کو 10,000 کی تعداد میں لوگوں سے متعارف کراؤں گی. تو مقدمے کے 10,000 کاپیاں بنائی گئی. مؤلف سے رابطہ ہو گیا الحمدللہ، انہوں نے اجازت دے دی. ان سے واٹس ایپ پہ کبھی کبھی رابطہ رہتا ہے. تو الحمدللہ انہوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا اور پھر مختلف جگہوں پر جا کر میں نے مقدمہ انٹروڈیوس کرایا اور 10,000 کاپی ساری نکل گئی. اب جن کے پاس ہیں کہیں نہ کہیں وہ پڑھ ہی رہے ہیں. اتنی خوشی ہوتی. کل ایک بچی ملائیشیا سے آئی تو وہ وہاں ہر ہفتے بیٹھ کے اس کتاب کو پڑھتی ہیں. تو چونکہ آن لائن اللہ کا شکر ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو پھر اللہ کی معرفت اور اللہ کے ناموں کی معرفت اور ان چیزوں کا شوق لگا وہ الحمدللہ کنٹینیو کیے ہوئے. زبان اتنی سادہ سمپل ہے کہ صحیح ریڈنگ اگر آپ کر لیں تو آپ کو ویسے بھی بات سمجھ آ جاتی، بہت ایکسپلینیشن نہیں چاہیے ہوتی، اور ساتھ ساتھ آیات سے ویسے بھی سینس کر لیتا ہے بندہ کہ یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے. تو میں آپ سب کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ چاہے آپ کا کورس ختم ہو جائے کہیں پر بھی ہو، علم میں اضافہ تو کرنا ہی ہے. تو تھوڑی سی تکلیف اس کے ساتھ ریکارڈیڈ لیکچرز موجود ہیں، ان کے ساتھ
کام کرتے ہوئے بھی کسی نہ کسی طرح ان کو سن کے اپنے کانوں کو عربی سے آلودہ کریں. عربی آلود کان ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تفسیریں بھی پڑھنی آ جائے گی, اور بہت علم کے خزانے ہیں عربی زبان. اللہ نے کیوں چنا قرآن کو کہ عربی میں بھیجا جائے؟ تو اس زبان میں جب تک دین کے بارے میں نہ پڑھا جائے نا, تو دین کی جو اسپرٹ ہے یا چاشنی ہے یا روح ہے یا جو دین کی خوبصورتی ہے اس کو آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے. ترجمے جو ہے نا وہ روح نکال لیتے ہیں اس چیز کی. تو انشاءاللہ تعالی جن کے مقدر میں اللہ نے کیا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. جی بالکل. اور جو کبھی کبھی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کوئی بیعت کر لے, کیا کرے, دل اندر سے زندہ ہونا, تو یہ دلوں کو زندہ کرنے والی اس کا تھوڑا سا کوئی انٹروڈکشن بھی ذرا اناؤنس کرے نا, کہ عام لوگوں کو پتہ چلے. صرف فقہ القلوب سے کوئی اتنا میرے جیسا بندہ بھی نہیں آیا. جی انہوں نے 25 سال, یہ ابراہیم التویجری قصیم میں رہتے ہیں اور رائٹر ہیں, اور انہوں نے کہتے ہیں کہ 25 سال میں نے اپنی زندگی کے اگلوں پچھلوں کی کتابیں جو مختلف حکمت کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور افعال اور صفات اور ان چیزوں کے بارے میں پڑھی تھی, اور بڑے علم کے خزانے تھے, لیکن ہر بندے کی ایکسس ان خزانوں تک نہیں ہو سکتی اور وہ سمجھ نہیں پاتا. یعنی امہات الکتب ہیں لیکن ان تک رسائی نہیں, یا پھر لینگویج مشکل ہے تو وہ سمجھ نہیں آتی. تو انہوں نے وہ سارے موتی چنے, اور وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے کتنے آرام اور کتنے خواہشات اور کن کن چیزوں کو چھوڑا اس علم کو اکٹھا کرنے, پھر اس کو لکھا. اور پھر یہ ہے کہ مقدمہ اس کا ہے 35 صفحوں پہ مشتمل. اس میں انہوں نے ساری وضاحت کر دی ہے کہ مقصد کیا ہے کتاب کا. بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ فقہ کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے اعضاء کی فقہ الجوارح اور ایک ہے فقہ القلوب. قلب جو ہے وہ سارے جوارح کو کنٹرول کرتا ہے. اگر جوارح کی فقہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے, خشک نہیں ہونا چاہیے, تیمم کیسے کرنا ہے, نماز میں سطر کتنا ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ کا دل ساتھ نہیں ہے نا تو ان چیزوں میں بھی تطفیف ہو جائے گی, حق ادا نہیں ہوگا اور دل سے وہ کام نہیں کریں گے. تو اس کتاب کے ذریعے دلوں کو, جو آپ نے کہا نا کہ دلوں کو جگانے کا کام کرتی ہے, تاکہ دین کے اندر ہم شعوری طور پر داخل ہوں اور جو کریں اس کا لطف اٹھائیں. ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ اگر جیسے آپ نے ہاسٹل کی بچیوں کو پابند کیا, اگر آپ الہدا انٹرنیشنل اسکول کی ٹیچرز کے لیے بھی کوئی سلسلہ کر دیں تو ہماری نئی نسلیں شروع سے یہ چیزیں سمجھ لیں گی. اچھا آئیڈیا. اسکول والے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ ایک ایک پیرا یا ایک ایک صفحہ ہی شروع کر دیں, 2 لائنیں ایک پیراگراف ہی شروع کر دیں, اس سے بھی آپ کو روشنی ملنے شروع ہو جائے گی. ابھی جیسے بتایا اس کا انٹروڈکشن, تو میں تھوڑا سا بتاتی جاؤں اپنا تعلق اس سے, کہ جب میں یہاں سے چلے گئے, ہم نے بخاری کورس کر دیا, اور جو شارٹ کورسز آپ کراتی ہیں ہم کر لیتے ہیں, آن لائن کر لیتے ہیں. تو میں کہتی تھی کہ اللہ کون سے پڑھنے کا طریقہ ہو جس سے مجھے کانسٹنٹ ایک دل کو سکون بھی ملے, لرننگ بھی ہو, تدبر بھی آئے. تو جب آپ نے یہ شروع کرائی استاذہ, مجھے یاد ہے کہ شروع میں جب ہم لیکچرز میں آئے اور مجھے لگے استاذہ کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہم کیا چاہ رہے تھے. یعنی فقہ القلوب جب سننا اور پڑھنا شروع کی تو وہ جو ہمارے جیسے ہیں وہ ہر جمعے کو ایک ڈوز ملنی اور وہ کرنا اور آگے چلنا. اور استاذہ مطلب میں جب بھی یہاں سے سیکھتی ہوں تو مجھے یہ جو پڑھانے میں, یعنی جیسے میں پیتھولوجی پڑھاتی ہوں, تو استاذہ مجھے ان رائٹر کی یہ موٹیویشن اتنی زیادہ آتی ہے کہ جو بھی میں ان کو ایگزامپل ان میں ساتھ دوں تو اس کو اللہ کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے. اور الحمدللہ استاذہ مجھے سبجیکٹ کو پڑھانے کا ایک اور ہی مزہ آنے لگ گیا. مطلب یہ جو ہے ہم نے فقہ القلوب سے غور و فکر آ گیا نا, غور و فکر کا طریقہ آ گیا الحمدللہ. اور آپ سے بھی میں یہی کہوں گی کہ کہیں پر بھی جائیں, بازاروں میں نہ جائیں, لائبریریوں میں جائیں. میں نے اپنی زندگی کا یہ اصول رکھا ہے, شدید ترین مجبوری ہو کہ جب کوئی اور چارہ نہ ہو پھر بازار جاتی ہوں, اور ادروائز جہاں موقع ملتا ہے کوشش یہی ہوتی ہے کتب خانے, کتابیں, استاد, شیوخ, علم والے لوگ وہ مل جائیں, تاکہ تھوڑا سا بھی اگر زیادہ ہو گیا تو شاید کل کام آ جائے اور اوروں کو بھی فائدہ ہو جائے. چلیے اسی پہ ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.